السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سلسلہ تفسیر قرآن کی اس مبارک پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 کا آخری حصہ پیش فرمایا ہے۔ یہ جو آیت الدین جس کو کہا جاتا ہے، جو لمبی آیت ہے، الحمدللہ ہم اور آپ آخری مرحلے میں پہنچ گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ کسی بھی لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تم کو سکھائے گا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ گزشتہ درس میں یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ جو نقد لین دین ہے، اللہ رب العزت نے اس میں ہمیں اور آپ کو رخصت دی ہے کہ ان کو اگر آپ نہیں لکھیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن گواہ ضرور بنانا چاہیے۔ اور وہاں پر بہت ساری باتیں آپ کے سامنے توضیح کے حساب سے آئی۔ یہاں پر ایک بات میں اور ذکر دوں کہ اگر مان لیجئے ہم، جیسے میں نے کہا پچھلے درس میں کہ اگر چھوٹا موٹا کوئی ہم بیع و شرا کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، تو اس پر اگر گواہ نہیں بنائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور یہ گواہ بنانا ممکن بھی نہیں۔ جیسے کوئی سبزی کی دکان پر، مٹن کی دکان پر، پھل کی دکان پہ گئے، کچھ آپ خرید رہے ہیں، دکاندار بیچ رہا ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ دو گواہ رہیں، لیکن اگر مان لیجئے اتفاق سے، اور ایسا مارکیٹ میں ہوتا ہے، سبحان اللہ، ہمارا دین جو ہے کامل و مکمل ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں کہ آج ہم نے دین کی توجیہات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ورنہ اگر ان توجیہات کو قبول کر لے، سبحان اللہ، معاشرہ اور سماج بے چینی اور اضطراب کی کیفیت سے نکل جائے گا۔ بہت سارے مسائل ہیں، ارے خرید و فروخت کے تعلق سے، بزنس کے اور تجارت کے تعلق سے اتنے پیارے پیارے اصول قرآن اور حدیث نے بیان کیے ہیں کہ آپ پڑھیں گے تو عشش کریں گے۔ بہت ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں دکان پہ جاتے ہیں تو کئی مرتبہ ایسے تنازع کھڑا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے آپ گئے، آپ نے کسی دکان سے کوئی سامان خریدی، آپ کے پاس تو کوئی گواہ تھا نہیں، آپ خرید کر کے گھر پہ لے کے آئے، اور گھر پہ لے کے آئے تو پتہ چلا کہ اس سامان کی آپ کو ضرورت نہیں۔ گھر والوں نے کہا یہ تو ہے ہمارے پاس، اس کو کس لیے لے آئے؟ اب آپ آئے، جب وہ دکان والے کو بولے کہ بھائی یہ واپس لے لو، میرے پاس گھر پہ ہے، نہیں میں واپس نہیں لیتا۔ اس کا کوئی توجیہ، کوئی ہدایت، کوئی قانون ضابطہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، دو خرید و فروخت کرنے والے بیع کو فسخ کرنے کا حق رکھتے ہیں جب تک وہ دونوں جدا نہ ہو جائیں۔ آپ دکان سے چلے گئے تو اب آپ کو سامان واپس کرنے کا حق نہیں بچتا ہے۔ ہاں، یہ شریعت کا ضابطہ ہے۔ آپ بغیر گھر والوں سے مشورہ کیے، بغیر سوچے سمجھے آپ نے سامان خرید لیا، جبکہ وہ سامان آپ کے گھر میں موجود ہے، وہ آپ کا میٹر ہے، آپ اس کو جھیلیے۔ اب آپ کا حق نہیں بنتا ہے۔
اب آپ لڑیے مت دکان والے سے، آپ کو لڑنے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے، کیونکہ آپ چلے گئے، مجلس سے ہٹ گئے، فسق کا حق نہیں رہ جاتا ہے۔ ہاں مان لیجئے کہ کوئی آدمی سامان لے گیا، اور مان لیجئے دکان سے کوئی کتاب خریدی، پیسہ دیا، لے کے چلے گیا، اور گھر پہ پہنچا تو دیکھا کہ وہ کتاب یا وہ قرآن مطلب کہ 20 سے 5 صفحہ غائب ہے، 5 صفحہ غائب ہے۔ اب وہ دکاندار کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے بھائی یہ تو 5 صفحات اس سے پھٹے ہوئے ہیں، تو دکاندار کی ذمہ داری ہے کہ وہ سامان واپس لے لے۔ اس کو کھیلتے عیب کا خیال، عیب کا اختیار، عیب ہے اس میں، دکاندار نے وہ عیب بتایا نہیں، تو وہ اس کو واپس لینا چاہیے دکاندار کو۔ اب دکاندار کو نہیں لڑنا چاہیے۔ تو یہ اصول ہے، ضابطے ہیں، اور ہر چیز کا ضابطہ موجود ہے، ہر چیز کا ضابطہ موجود ہے، لیکن ہم اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، آپ مان لیجئے کہ کسی فروٹ کی دکان سے کوئی فروٹ لے رہے ہیں، آپ نے ریٹ پوچھا، داو کیا، اور اتفاق ہو گیا، مان لو 50 روپے پہ آپ نے 50 روپیہ سمجھ کے اس کو کہا ٹھیک ہے بھائی 1 کلو آپ وزن کر دو۔ اب اس کے بعد جب وزن کر دیا تو آپ پیسہ دینے لگے 50 روپیہ، تو دکاندار کہتا نہیں بھائی 60 روپیہ، میں نے 60 روپے بولا ہوں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے 50 میں لیا ہوں، میں نے 50 آپ سے کہا تھا، انہوں نے مگر 60 کہا ہوں میں نے، اختلاف ہو گیا، وہی کہ وہیں۔ اب کیا ہوگا؟ لڑائی مت کیجیے، لڑائی مت کیجیے میرے بھائیوں، میرے بہنوں، نہ دکاندار کو لڑائی کرنے کی ضرورت ہے، نہ خریدنے والے کو لڑائی کرنے کی ضرورت ہے، لڑو مت۔ شریعت کسی بھی موقع پر لڑنے کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت نے کیا بتایا ہے؟ اذا اختلف البیعان فالقول ما قال البائع، اگر خرید و فروخت کرنے والوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، جیسے اختلاف ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں میں نے 50 کے حساب سے دیا، وہ کہہ رہے ہیں 60 کے حساب سے دیا، وزن ہو گیا، سامان اس نے رکھ دیا، اور آپ نے پیسے دیا تو کہہ رہا 10 روپیہ اور دو، 50 روپیہ دیا آپ نے، لڑائی اختلاف ہو گیا۔ لڑیے مت، گالی گلوچ مت کیجیے۔ شریعت نے ہم کو اصول دیا ہے، اصول یہ شریعت نے دیا ہے کہ اگر دو خرید و فروخت کرنے والے اختلاف کرتے ہیں تو بات اس کی مانی جائے گی جو بیچنے والا ہے۔ ہاں، اب خریدنے والے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سامان لے یا نہ لے۔ اب اگر خریدنے والا کہتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے، تو بیچنے والے کو بھی نہیں لڑنا چاہیے، نہیں مجھے آپ کو لینا ہی پڑے گا، میں نے وزن کیا، 10 روپیہ لاؤ، کیسے بھی لاؤ، نہیں میں جانے نہیں دوں گا۔ یہ غلط چیز ہے، غلط چیز ہے۔ بات اس کی مانی جائے گی جو بیچنے والا ہے۔ بیچنے والا کہہ رہا ہے 60 روپے کے حساب سے میں دیا ہوں، تو آپ کو 60 روپے کے حساب سے اگر لینا ہے تو آپ لے لیجئے، نہیں لینا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کا 50 روپے واپس کر دے، اور لڑائی جھگڑا ختم۔ اتنے پیارے پیارے اصول ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کہ اگر ہم ان اصول کو سمجھیں نا، معاشرے، سماج اور میں مارکیٹ میں جھگڑے جو ہوتے جگہ جگہ دیکھو، ہر گھنٹے ہر لمحے دیکھو، کہیں یہ دکان پہ تو میں ہو رہی، کہیں وہ دکان پہ تو میں ہو رہی، کہیں اس کی وجہ سے ہو رہی، کہیں اس کی وجہ سے ہو رہی، تو میرے بھائی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ اصول ہے پیارے اصول۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو کسی لکھنے والے کو تکلیف نہ دے جائے، نقصان نہ پہنچایا جائے، اور نہ گواہی دینے والے کو نقصان پہنچایا جائے۔ آپ نے کسی سے کوئی قرض پر مشتمل کوئی بیع شرا کیا، کوئی لین دین کیا، اور کسی لکھنے والے کو آپ نے کہا بھائی کہ یہ لکھ دیجئے ایسا ایسا، اب اس بیچارے نے لکھ دیا جیسا آپ نے بتایا، جیسا آپ لوگوں نے کہا ویسا لکھ دیا۔ اب بعد میں چل کر کے کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، اب وہ آ کر کے کہتا ہے، خریدنے والا ہے بیچنے والا ہے، تم نے ایسا کیوں لکھے، تم نے ویسا کیوں لکھے، تم نے ایسا کیوں نہیں لکھے تھے؟ ارے جس وقت اس نے لکھا اس وقت آپ کو چیک کرنا چاہیے، اور اس وقت ہم نے چیک کیا ہوگا، چیک کر کے سگنیچر کیا ہوگا۔ اب آپ بیچارے کو، لکھنے والا جو ہے 3rd پرسن ہے، اس کا لین دین سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس نے آپ کے بیچ میں لکھ دیا، تو لکھنے والے کی کیا غلطی ہے؟ اگر اس میں کوئی چیز ایسی ہے
جس سے آپ متفق نہیں ہیں، یا کوئی بھی چیز ایسی جس سے بیچنے والا متفق نہیں ہے، تو لکھنے والے کیا غلطی ہے؟ اس نے جو آپ لوگوں نے کہا اس نے لکھ دیا، آپ لوگوں نے دستخط کیا، اتفاق کیا، اس کو تکلیف نہ دیا جائے، اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور گواہ کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اب بیچارہ کوئی اگر آپ کے معاملے پر گواہ بن گیا ہے، اب آپ جو ہے کیا نام ہے، کوئی معاملہ ہو جاتا ہے آپ لوگوں کے بیچ میں، اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی معاملہ ایسا ایسا ہو گیا ہے، اور ہمارا جو ادھار کا معاملہ تھا، لین دین کا معاملہ تھا، اس کے بارے میں ایسی غلط فہمی آئی ہے، اور اب ہمارا معاملہ ایسا ہے، اور گواہ کو بولے کہ آپ کو چلنا پڑے گا، بمبئی جانا ہے، ہمارا کیس ہے، ہمارا معاملہ ہے، کہیں معاملہ مقدمہ دائر ہے، کہیں فیصلہ کرانے کے لیے جانا ہے۔ اب یہ گواہی دینے والا کیسے جائے گا بمبئی؟ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے آنے جانے کا انتظام آپ کریں گے، اس کے اخراجات کا انتظام آپ کریں گے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو کسی گواہی دینے والے کو یا کسی لکھنے والے کو نقصان نہیں پہنچائے گا، تکلیف نہیں دی جائے گی۔ یہ شریعت اسلامیہ کا ضابطہ ہے اور قاعدہ ہے، اور اللہ نے فرمایا اگر ایسا تم کرتے ہو تو تمہاری طرف سے کھلم کھلا ہی نافرمانی۔ غلط بات ہے۔ لکھنے والوں کیا غلطی بیچاروں کی، گواہی دینے والوں کیا غلطی؟ جو بات ہے وہ گواہی دے رہے ہیں، اور گواہی دلانا ہے تو جو بھی ہے اس کے خراجات، جو مسائل، آپ کہیں بھی تھوڑی اس کو بلا لیں، کھینچ لیں کہ یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے۔ اگر کہیں بلاتے ہیں کہ مجبوری ہے آپ کی، تو آپ اس کے انتظامات کیجئے، اس کے خرچے کو برداشت کیجئے۔ تو اللہ نے کہا اگر ایسا کرتے ہو تو بہت صریح نافرمانی ہے۔ تو یہ توجیہ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمائی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي والله تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔